جس طرح ہر انسان کی زندگی برابر نہیں کہ برابر ہے سب کی، ہر انسان کی زندگی برابر نہیں، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی تنگی کی زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی یسر کی زندگی بسر، آسانی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا اپنا معیار ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی اچھے اعمال بجا لاتا ہے، کوئی تھوڑے اچھے اعمال بجا لاتا ہے، کوئی بہت زیادہ اعمال بجا لاتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی جدا جدا ہے۔ جس طرح زندگی جدا جدا ہے اسی طرح موت بھی جدا جدا ہے۔ ہر انسان کی موت بھی برابر نہیں، جس طرح زندگی برابر نہیں اسی طرح موت بھی برابر نہیں، اور جس طرح زندگی اور موت برابر نہیں اسی طرح ان کی توبہ بھی آپس میں برابر نہیں۔ ایک ہے عام، حضرت داتا علی اجمیری فرماتے ہیں، ایک ہے عام ایمان والوں کی توبہ، ایک ہے خاص انسانوں کی توبہ، اور ایک ہے انبیاء کی توبہ۔ جو احادیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں اس لیے توبہ کرتے ہیں، نہیں، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء گناہوں سے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوتے ہی نہیں، انبیاء سے گناہ سرزد ہوتے ہی نہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے۔ ایک ہوتا ہے محفوظ ہونا، گناہوں سے محفوظ ہونا، انسان بچتا ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات تھوڑی سی کھل جائے۔ گرمی ہے تو آپ ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، تو ایئر کنڈیشن لگانے کی وجہ سے آپ گرمی سے محفوظ ہو گئے ہیں، گرمی سے محفوظ ہو گئے۔ سردی ہے، آپ ہیٹر لگاتے ہیں، ہیٹر لگانے کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے آپ سردی سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سردی نہیں لگے گی یا گرمی نہیں لگے گی۔ اس ایئر کنڈیشن اور ہیٹر کی وجہ سے آپ گرمی اور سردی سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ عام لوگ، عام انسان جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس تو اس صحبت کے سبب وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ہے معصوم ہونا، یعنی کسی انسان کو گرمی لگے ہی نہ، کسی انسان کو سردی لگے ہی نہ۔ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں اور انبیاء بھی معصوم ہیں، وہ بھی نہیں گناہ کر سکتے، فرشتے بھی نہیں گناہ کر سکتے اور انبیاء بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، یہ ان کی شان نہیں ہے کوئی بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کی قوت ہی کوئی نہیں، گناہ کی صلاحیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے گناہ کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں رکھی۔ جس انسان کے اندر کسی کام کرنے کی طاقت ہی نہ ہو اور وہ انسان وہ کام نہ کرے، یہ اس کا کمال نہیں، یہ اس کا کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ اس کے اندر قوت ہو، پاور ہو، قدرت ہو، اس کے اندر حیثیت ہو کام کرنے کی، صلاحیت ہو کام کرنے کی، سارا گناہ کرنے کی طاقت ہو اور پھر وہ گناہ نہ کرے۔ کمال یہ ہے، کمال یہ ہے کہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہو، موقع ہو، سارے اسباب گناہ کے مہیا ہوں اور سارے اسباب ہونے کے باوجود انسان گناہ نہ کرے، تو یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ ایک انسان کو گناہ کا موقع ہی میسر نہیں آتا، وہ کہتے میں نہیں گناہ کرتا، تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں۔ کمال کیا ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع میسر آئے، سارے اسباب میسر آئیں اور پھر
وہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دے تو یہ اس کا کمال ہے۔ اور جب خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کے پاس قوت ہی نہ ہو اور کہے میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ مثلا ایک مثال اور دیتا ہوں، لڑائی ہوتی ہے، آپس میں آپ لڑتے ہیں، آپ کے پاس قوت ہے دوسرے کو مارنے کی، آپ کے اندر پاور اور حرارت ہے، جسم کے اندر طاقت ہے کہ آپ دوسرے کو بچا کے مارے، خوب مارے، یہ آپ کے اندر قوت ہے اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس وقت انسان کسی پر ظلم کرنا چھوڑ دے، کسی کو مارنا چھوڑ دے، یہ کمال ہے۔ اور ایک انسان قوت نہیں رکھتا کسی کو مارنے کی، کسی سے بدلہ لینے کی قوت نہیں رکھتا اور کہے جی میں نے معاف کر دیا ہے، یہ معافی جو ہے اس کا کوئی مقام نہیں۔ معافی اس کا مقام ہے کہ انسان قدرت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، پاور رکھتا ہو اور اس کے بعد یہ کہے جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا ہے، اس کا مقام ہے۔ جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کشتی ہو رہی ہے، آپ نے اسے بچھاڑ دیا، نیچے گرا دیا اور اس کے سینے پر آپ بیٹھ گئے۔ جو ہی آپ سینے پر بیٹھے، آپ مارنے کی قوت رکھتے ہیں، قتل کرنے کی قوت رکھتے ہیں، بچھاڑ پہلے دیا ہے، اس کے سینے پر بیٹھ گئے ہیں۔ اب قدرت ہے، قوت ہے، پاور ہے کہ اس کا سار اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس وقت وہ کافر جو نیچے لیٹا ہوتا ہے وہ آپ کے منہ پر تھوک دیتا ہے۔ تو اب چاہیے یہ تھا کہ آپ مارتے غصے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، منہ پہ تھوکا ہے، توہین کی ہے، تو آپ فوراً اٹھ کر پیچھے ہٹ گئے، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وہ کافر جو نیچے لیٹا ہوا تھا، بچھڑا ہوا تھا نیچے، اس نے کہا عجیب بات ہے، میں نے تھوکا ہے، توہین کی ہے، یہ قوت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، اسے چاہیے تھا کہ مجھے اور مارتا، غصے سے مارتا، لیکن عجیب معاملہ ہے، پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تو پوچھا تو پیچھے کیوں ہٹا ہے؟ آپ فرمانے لگے پیچھے اس لیے ہٹا ہوں، پہلے میں لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اب تو نے میرے اوپر تھوکا ہے، اب جو تجھے ماروں گا تو اپنے نفس کے لیے ماروں گا۔ قوت اور پاور رکھنے کے باوجود انسان ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، معاف کر دے، تو اصل کمال یہ ہے۔ فرشتے ان کے اندر گناہ کی قوت ہی کوئی نہیں، وہ معصوم ہے، فرشتے بھی معصوم ہیں، ان کے اندر گناہ کی قوت کوئی نہیں، وہ گناہ کر سکتے ہی نہیں، اور جب وہ گناہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ قوت گناہ اندر کوئی نہیں ہے۔ اور انبیاء وہ ذاتیں ہیں کہ جن کے اندر قوت گناہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود گناہ کرتے ہی نہیں، یہ انبیاء کا کمال ہے۔ انبیاء کا معصوم ہونا ان کا کمال ہے، فرشتوں کا معصوم ہونا ان کا کمال نہیں ہے، کیونکہ ان کے جسم کے اندر، ان کی ذاتوں کے اندر قوت گناہ موجود نہیں ہے، قوت نافرمانی موجود نہیں ہے۔ اور انسان، افضل انسان کون ہے؟ جس کے اندر قوت گناہ ہو، طاقت ہو، بدلہ لینے کی ہمت ہو، بدلہ لے سکتا ہو لیکن وہ چھوڑ دے، معاف کر دے، اصل کمال یہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس بات پر عمل کریں، جب ہم کسی سے بدلہ لے سکتے ہوں،
کسی کو مار سکتے ہوں، اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کی زیادتی کا جواب دے سکتے ہوں، تو اس قوت کے باوجود اگر کہیں جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے، تو کمال یہ ہوگا ادھر انسان اپنے دوسرے انسان کے لیے معافی دے گا، ادھر اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوگا تو نے میرے لیے میرے بندے کو معاف کیا ہے، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔